سجدے میں کتنی انگلیاں زمین پر لگنا ضروری ہیں؟ ابو ہریرہ نے راولپنڈی سے پوچھا ہے جی سجدے میں کتنی انگلیوں کا زمین سے لگنا ضروری ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں 3 انگلیوں کا لگنا واجب ہے۔ انگلیوں سے ظاہر ہے پاؤں کی انگلیاں ہی مراد ہوں گی، تو دیکھیں سجدے میں جو فرض اور رکن ادا کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ دونوں پاؤں میں سے کسی بھی ایک پاؤں تھوڑا سا بھی زمین پہ لگ جائے گا تو رکن ادا ہو جائے گا، لیکن یہ سنت کے بہرحال خلاف ہے۔ تو سنت کے میں 3 انگلیاں داخل نہیں ہیں، پاؤں کی جتنی انگلیاں زمین پہ آپ ٹکا سکتے ہیں ان کو موڑے بھی قبلہ رخ کریں، دونوں پاؤں کی مکمل انگلیوں کو ٹکا کے زمین پہ قبلہ رخ کرنا جتنا پاسبل ہو، جتنا ممکن ہو آسانی کے ساتھ یہ کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ بعض دفعہ بعض لوگوں کے پاؤں کی چھوٹی انگلی نہیں لگ رہی ہوتی تو وہ ٹھیک ہے نہ لگے، جتنی آسانی سے لگ سکتی ہیں اتنی انگلیوں کو زمین پہ اچھی طرح ٹکانا۔ باقی فرض ادا ہونے کے لیے تو تھوڑی دیر بھی پاؤں تھوڑا سا بھی زمین پہ لگ جائے گا تو فرض ادا ہو جائے گا، لیکن یہ بہرحال خلاف سنت ہے۔ مہر معاف کرنے کے بعد دوبارہ مطالبہ کرنا، کیا عورت مہر معاف کرنے کے بعد دوبارہ مطالبہ کر سکتی ہے؟ سلیم شہزاد قطر سے، جی دوبارہ مطالبہ کر سکتی ہے، کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے قطر میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے اس پہ اور پاکستان میں بھی، لیکن شوہر پر اس کے مطالبے کو پورا کرنا پھر لازم نہیں ہے۔ تو سوال آپ کا یوں ہونا چاہیے تھا کہ عورت دوبارہ مطالبہ کرے تو شوہر پر کیا دوبارہ مہر واجب ہو جائے گا، یوں سوال ہونا چاہیے تھا۔ تو مہر واجب نہیں ہوگا، جب ایک دفعہ معاف کر دیا تو ہمیشہ کے لیے معاف ہو گیا۔ باقی مطالبہ کر سکتی ہے، شوہر اگر خوشی سے دینا چاہے تو دے دے، بیگم کہہ دے کہ بھائی میں نے معاف تو کیا تھا لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ مجھے اب مہر چاہیے، شوہر بھی کہے کہ میرا بھی یہی دل چاہ رہا تھا کہ آپ دوبارہ مانگو میں خوشی سے دوں۔ بعض دفعہ نیک آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے چلو یار لے لو یار، اب اللہ نے مجھے گنجائش دی ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ ایک دفعہ جب کوئی حق معاف ہو جاتا ہے صراحتاً پھر دوبارہ لازم نہیں ہوتا۔ بلا قصد طلاق کا لفظ نکل گیا تو کیا حکم ہے؟ اگر کوئی بات کہتے وقت بلا قصد لفظ طلاق نکل جائے تو کیا طلاق واقع ہو جائے گی؟ شمس الاسلام بنگلہ دیش سے، صرف طلاق کا لفظ نکلنے سے تو کچھ نہیں ہوتا، یوں ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں یا میری طرف سے میری بیوی کو طلاق ہے، اس طرح کے الفاظ اگر زبان سے نکل گئے تو طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ شریعت نے طلاق کا جو لفظ ہے نا، یعنی جو سینٹنس ہے طلاق دینا، یعنی میں طلاق دیتا ہوں یا میری بیوی کو طلاق، اس طرح کے لفظ اگر کوئی زبان سے نکال دے تو اس میں نیت کا شریعت میں دخل نہیں ہے، تو یہ ورڈنگ ہی کافی ہے طلاق واقع کرنے کے لیے۔ خالی لفظ طلاق نکلنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ تو نکلتا رہتا ہے لوگوں کے منہ سے، ابھی میرے منہ سے لکھنا نا لفظ طلاق تو اس سے تھوڑی ہوگی، جب تک کوئی واضح طور پہ یہ نہ کہے کہ میری بیوی کو طلاق، اور وہ بات دہرا نہ رہا ہو، جیسے میں دہرا رہا ہوں بات، کسی کی بات کو ریپیٹ نہ کر رہا ہو، مستقل طور پر یہ کہے تو پھر طلاق واقع ہوتی ہے۔